سورہ بقرہ، چوتھا رکوع۔ گزشتہ آیت میں انسان کی تخلیق اور تخلیق کائنات کا ذکر تھا۔ یہاں انسان کی تخلیق کی غایت اور اس کی فضیلت کے سبب کا بیان ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی ملائکہ پر برتری کا سبب علم ہے، تاکہ مسلمان مہد سے لہد تک اس کے حصول میں کوشاں رہیں اور دین کی برتری کا یہ سرے رشتہ ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، کیا تو زمین میں ایسے کو نائب بنائے گا جو شر و فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور کمال پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ان اسرار کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، پھر انہیں چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھ کو ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ مستحق خلافت تم ہو، آدم نہیں۔ یعنی علم الہی سے فرشتوں کو صرف توصیف کا علم ملا تھا، چنانچہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے عرض کیا، تیری ذات پاک ہے، ہم کو علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی اصل جاننے والا، حکمت والا ہے، تو ہی آدم کی استطاعت سر خلافت کو جانتا ہے، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ یعنی فرشتوں نے اپنے عاجز و قصور کا اقرار کیا تو آدم کو حکم ہوا، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غیب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرمایا، اے آدم، اب تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب اس نے آدم نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں ما کنتم تکتمون فرما کر تنبیہ بھی کر دیا کہ دل میں بات نہ چھپاؤ۔ دراصل شیطان کو ہی تنبیہ کرنا مقصود تھا، جو دل میں خطرہ لیے بیٹھا تھا۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت تھی۔ بدبخت نے اس تنبیہ سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور وقت امتحان آ گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، تو سب سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ اس نے انکار کیا اور اپنے کو اپنی ذات کو بڑا سمجھا، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ دل کے حالات سے واقف ہے، شیطان کی عبادات کی غرض سے واقف تھا۔ معلوم ہوا کہ جو غرض سے عبادت کرے اور غرض کے پورے نہ ہونے پر ترک کر دے وہ شیطان ہے، جو بہرحال عبادت کرے وہ آدم ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہا کرو، اور تم دونوں جو چاہو اور جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی آدم کو ہدایت کی کہ جنت سماوی میں رہا کرو۔ دیکھو، حب اصل پر قائم رہنا، جس درخت کے قریب جانے سے روک دیا ہے اس سے دور رہنا، ورنہ حب نسل میں پڑ جاؤ گے اور جسم اور جسمانیت میں پھنس جاؤ گے، اور اس راہ سے پھر جنت پانا ذرا دشوار ہوگا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔
پھر شیطان نے ان دونوں کو ان کی جگہ سے پھسلا دیا، بہکا دیا، پھر ان کو اس عزت و راحت سے جہاں وہ تھے نکلوا دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب نیچے اترو، جنت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب زمین تمہاری قیام گاہ ہے، اور وہیں رہ کر تم کو ایک وقت معینہ تک نفع اٹھانا ہے، خواہ دنیا بنا لو یا دین و دنیا دونوں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے گریہ وزاری کر کے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ یعنی توبہ تو قبول ہوئی لیکن زمین پر اترنے کا حکم بحال رہا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تو پھر اگر تم کو میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، پھر جو میری ہدایت پر چلے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ نہ تو ان کو کوئی خوف ہی ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے کفر و انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا سنی لیکن جنت میں فوراً نہ بھیجا۔ پہلا حکم اہبطوا، نیچے اتر جانے کا، زمین میں بسنے، دنیا میں رہنے کا دیا۔ آدم، حوا اور شیطان تینوں کو حکم ہوا۔ وجہ ظاہر ہے کہ انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا، نہ کہ آسمان پر۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ جو لوگ زمین پر رہ کر اس کی ہدایت پر چلیں گے اور اللہ کے مطیع ہوں گے، دنیا کا قیام ان کے لیے مضر نہ ہوگا بلکہ مفید ہوگا، وہ کھوئی ہوئی جنت پا جائیں گے، ان کا رب ان سے راضی ہوگا۔ البتہ جو کفر و انکار میں پڑیں گے ان کے لیے جہنم ہوگی۔